أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم دینی بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا بے بہا احسان اور اللہ کا شکر ہے، اس خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر کچھ کہنے اور سننے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ بات ہم کہتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ ایمان بہت قیمتی ہے اور ایمان والا بھی بہت قیمتی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ جن لوگوں کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا اور انہوں نے اعمال صالحہ کر لیے، اولئک هم خیر البریہ، یہ ایمان والے اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سب سے بہترین لوگ ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے ایمان قبول کیا ہے اور اعمال صالحہ کے ساتھ اپنے آپ کو لگائے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی قدردانی نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگ اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے دو بڑی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، جن نعمتوں پر اللہ رب العالمین نے احسان جتلایا ہے اور رب کائنات نے جن لوگوں نے ان دونوں نعمتوں کو قبول کیا، ان کے ساتھ اپنے آپ کو لگائے رکھا، ایک ہے نعمت اسلام اور ایک نعمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور جس دین کا انتخاب رب کائنات نے میرے اور آپ کے لیے کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اس دین کی تکمیل فرمائی تو آپ نے قرآن میں فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ایسی نعمت ہے جو میں نے تمہارے لیے مکمل کر دی ہے
اور دوسری نعمت ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابھی اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو انسانی شکل نہیں عطا فرمائی تھی۔ تو ایک ہمارے جسم کی ترتیب ہے اور ایک ہماری ارواح کی اور روح کی ترتیب ہے۔ رب کائنات نے جب تمام ارواح کو پیدا کیا، روحوں کو پیدا کیا، تو ان سے ایک عہد لیا تھا جسے ہم عہد ربوبیت کہتے ہیں، عہد الست کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کا ایک عہد اللہ رب العالمین نے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی برگزیدہ جماعت سے بھی لیا تھا۔ ایک عہد اور ایک وعدہ، عہد ربوبیت، عہد الست، کہ کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، اس میں تمام اولین اور آخرین شامل تھے، تمام روحیں اس میں شامل تھیں۔ اور ایک خاص عہد اور وعدہ اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، ان کی روحوں سے ایک وعدہ لیا، اور ایک وعدہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر نقل فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ اس آیت مقدسہ کے اندر رب کائنات نے اپنی مخلوقات میں سے بہترین مخلوق انسان اور پھر انسانوں میں سے برگزیدہ جماعت حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کی پاکیزہ روحوں سے اللہ نے پوچھا، اے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی روحو، جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تمہیں نبوت اور رسالت دی جائے گی، تمہیں اللہ کی طرف سے کتاب دی جائے گی، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے بعد ایک رسول آئے گا، مصدق لما معکم، اور اس رسول کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ تمہیں دی گئی کتاب کی بھی تصدیق فرمائیں گے، تمہاری نبوت کی بھی تصدیق فرمائیں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اب انبیاء علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تم ان پر ایمان بھی لاؤ اور ان کی نصرت اور مدد بھی کرو۔ چنانچہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تورات کے نسخے ہیں اور اس میں کچھ اچھی اچھی باتیں ہیں، ہم سیکھ لیں، لکھ لیا کریں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ اور باتوں کے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، یعنی بنفس نفیس اس کائنات میں موجود ہوتے، تو انہیں بھی مجھ محمد کی اتباع کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ جس نبی کے ہم امتی ہیں، اس نبی کی نبوت کا آپ کو تعارف کروا رہا ہوں کہ ابھی اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو انسانی شکل نہیں عطا فرمائی، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع نہیں فرمایا، کائنات انسانی کو وجود نہیں بخشا،
تو اللہ رب العالمین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کروا رہے۔ اور آگے چل کے اس آیت میں فرمایا اقررتم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے بیک زبان ہو کر کہا ہاں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، کہ تم اس بات پر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ آگے اللہ نے فرمایا فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے اگر کوئی منہ موڑتا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک نافرمان ہے، اللہ کے ہاں اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا نبی و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت سے نبی ہوں جب کہ ابھی سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی اللہ رب العالمین نے اس کائنات انسانی کو ابھی شروع نہیں فرمایا تھا، اور اللہ کے ہاں طے تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں جس ذات کا اللہ تعالیٰ اپنی نبوت اور رسالت کے لیے انتخاب فرماتا ہے، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت، یہ پیدائشی نبی ہوتے ہیں۔ نبی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا، ریاضت سے نبی نہیں بن سکتا، عبادت سے نبی نہیں بن سکتا، یہ اللہ کے ہاں انتخاب ہوتا ہے من جانب اللہ۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ تو یہ آپ نے تعارف کروایا اپنی زبان سے بھی اور رب ذوالجلال نے اپنے کلام کے ذریعہ بھی کہ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان اور حسب نسب کے اعتبار سے رب ذوالجلال نے جو انتخاب فرمایا اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت اسماعیل کو منتخب فرمایا، حضرت اسماعیل سے بنو کنانہ کو منتخب فرمایا، بنو کنانہ سے قریش کا منتخب فرمایا، اور قریش سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم سے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ اس پس منظر میں نہیں جاتا، لیکن اتنا یاد رکھنے کے لیے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات میں سب سے افضل ہیں، سب سے اجمل ہیں، سب سے احسن ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سلسلہ نسب ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ معلوم ہوا کہ رب کائنات کے ہاں ضابطہ اور قانون یہ ہے، اللہ رب العالمین کی سنت یہ ہے کہ جس ذات کا انتخاب رب کائنات نبوت اور رسالت کے لیے کرتا ہے وہ ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہوتا ہے۔ تو حسب نسب کے اعتبار سے بھی آپ سب سے اعلیٰ ہیں،
اور آپ کی نبوت اور رسالت کو دیکھیے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور قرآن مقدس نے بھی آپ کی نبوت کا تعارف کروایا ہے۔ اس نبی کا انتخاب رب ذوالجلال نے ہم سب کے لیے کیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات، آپ کے اطوار، آپ کے طور طریقے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجسمہ خیر تھے۔ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اور آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے جب غار میں تشریف لے جاتے تو ایک وقت آیا کہ جب اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور آپ نے اب اس کا اعلان کرنا تھا اور کام شروع کرنا تھا۔ جب آپ گھر تشریف لائے ہیں پہلی مرتبہ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس وحی کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا گھر میں ہیں، آپ علیہ السلام واقعہ سناتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم پر کپکپی طاری ہے، اور وہ آپ کو دلاسا دیتے ہوئے جو الفاظ استعمال کرتی ہیں احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے محبوب اور اللہ کے پسندیدہ ہیں، آپ غمخاروں کی غمخاری کرنے والے ہیں، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں میں کام آنے والے ہیں، مصیبت زدہ کی مصیبت میں کام آنے والے ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن آپ کا کردار اور آپ کے عادات اور آپ کے اطوار شیشے کی طرح صاف و شفاف ہیں۔ یہ وہ کردار بولتا ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نہیں بول رہی، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کردار بول رہا ہے جو آپ نے اعلان نبوت سے پہلے اپنے معاشرے میں چھوڑا ہے۔ اور اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب رب کائنات نے اس کائنات کے لیے خاتم النبیین کے طور پر فرمایا ہے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے ایسے نبی کا انتخاب ہمارے لیے کیا، اب ایمان والوں سے تقاضا کیا ہے؟ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے دل و جان سے زیادہ محبت کی جائے۔ اور کون ایمان والا جس کو محبت نہیں ہے؟ ہر ایمان والا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، ذرہ برابر ایمان رکھتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دم بھرتا ہے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ جب رب کائنات نے بنایا ہی ایسا تو کون محبت نہیں کرے گا؟ لیکن سوال یہ ہے، محبت محبوب کے نقش قدم پر مر مٹنے کا نام ہے، محبت محبوب کے اشاروں پر مر جانے اور کٹ جانے کا نام ہے، محبت محبوب کے عشق میں اپنے آپ کو ختم کر دینے کا نام ہے، اور محبت محبوب کی اطاعت کا نام ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایمان والے کو جو یہ تعلق ہے محبت کا، عقیدت کا، عشق کا، یہ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اس آیت مقدسہ میں رب کائنات نے معیار محبت سکھایا ہے کہ جس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تم امتی ہو، جن کے ساتھ تعلق تمہیں جنت میں پہنچا دے گا، جن کے ساتھ نسبت تمہیں جنت میں رفاقت عطا کر دے گی، لیکن وہ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا ان کان آباؤکم وابناؤکم ابناؤکم، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا مال جس کو تم جمع کرتے ہو، کماتے ہو، تمہاری تجارت کا سامان جس کے ختم ہو جانے کا، ڈوب جانے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، وہ مساکن ترضونها، تمہارے مکانات جن میں تم رہتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو فتربصوا، پھر تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہمیں محمد الرسول اللہ کے ساتھ محبت ہے، دعویٰ بھی ہونا چاہیے، لیکن اگلی بات یہ کہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا تمہاری محبت کا معیار یہ ہو، یہ جو رشتے ناتے ہیں، اولاد کا والدین سے رشتہ اور اس میں محبت، والدین کا اولاد سے رشتہ اور اس میں محبت، بیوی سے رشتہ اور اس میں محبت، رشتہ داروں سے رشتے اور ناطے ان سے محبت، مال سے محبت، اپنی ضروریات زندگی کا ساز و سامان اور اس کو حلال طریقے سے اس کا استعمال کرنا، یہ ساری محبتیں اسلام نے دی ہے۔ آپ مطالعہ کریں اسلام کے خلاف جو مذاہب بھی ہیں، ان میں آپ ان چیزوں کا مطالعہ کریں تو وہ بہت محدود ملیں گی۔ جب اسلام کی نظر میں آپ والدین کو ان کے رشتے کو دیکھیں گے تو اس محبت کو جنت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اولاد کی محبت ایک معیار ہے، زوجین میں محبت ایک معیار ہے، تو اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو رشتے اور ناطے ہیں، یہ جو محبتیں ہیں، یہ محبتیں اپنی جگہ یہ اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے آپ کو ملی ہیں، لیکن تمہاری منزل یہ نہیں ہے۔ تمہاری منزل محبت میں کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں والدین کی محبت اور رشتوں اور ناطوں کی محبت آ جاتی ہے تو وہاں آپ اس محبت کو روندتے ہوئے اپنی منزل تک چلے جائے، یعنی جہاں تضاد آ جائے، ایک طرف والد ہے تو ایک طرف محمد الرسول اللہ ہے، تو تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرنا ہے۔ اور اگر یہ رشتے اور ناطے ہماری اس محبت کے درمیان آڑ کی حیثیت اختیار کر گئے، اگر ہمارے درمیان اس رشتے اور ناطے کی وجہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ ہے اس میں کوئی فرق آ گیا تو میرے بھائیوں یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ آؤ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کا مطالعہ کرو۔ بدر کا میدان ہے اور وہاں باپ اور بیٹا آمنے سامنے ہیں، بھائی اور بھائی آمنے سامنے ہیں، باپ اور بیٹے میں، بھائی اور بھائی میں، چچے اور بھتیجے میں اب آمنا سامنا ہے، لیکن ایک کی محبت کا معیار یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت چاہتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہتا ہے، اور وہی محبت اسے میدان بدر میں لے گئی ہے۔ اور ایک وہ ہے جو اپنی عزت کے لیے، جو ظاہری عزت ہے، اپنی ناک کے لیے، اپنی برادری کے لیے،
اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے اس میدان میں اترا ہے، تو آپ تفصیل کا موقع نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں گے اس میدان میں کہ آپ نے بیٹے کے خلاف کھڑے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھیں گے تو وہ اپنے چچا کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جب چچا نے کہا کہ عمر تم جانتے نہیں میں تمہارا چچا ہوں، میرے اور تمہارے درمیان چچے اور بھتیجے کا رشتہ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زبان میدان بدر میں کہتی ہے کہ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھنے والا ہر قدم، وہ میرے باپ کا ہو یا چچا کا ہو، وہ میرے کسی قریبی رشتہ دار کا کیوں نہ ہو، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ محبت کا معیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں محبت ہے، اس کے تقاضے بھی ہیں، اور کیا تقاضے ہیں کہ اس محبت کے معیار کو بڑھایا جائے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کی ذات کو لے کر، آپ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو لے کر پریشان رہتا ہوں، جب گھر جاتا ہوں آپ کی مجلس چھوڑ کر تو پریشان ہو جاتا ہوں، تو واپس آ جاتا ہوں، آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا ہوں تسلی مل جاتی ہے، صبر آ جاتا ہے، اور پوچھ یہ رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ امام الانبیاء ہیں، جنت میں آپ جائیں گے اور مجھے بھی امید ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ جنت میں اعلیٰ درجے پر ہوں گے، میں جنت میں گیا تو میں کہاں ہوں گا، وہاں آپ کی رفاقت ملے گی نہیں، تو یہ جو چین یہاں مجھے حاصل ہو جاتا ہے، آپ کے چہرہ انور کو دیکھ لیتا ہوں، آپ کی زلفوں کا دیدار کر لیتا ہوں، تو آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر تسلی ملتی ہے، وہاں کیا ہوگا۔ یہ سوال صحابی رسول کر رہے ہیں، اندازہ لگائیے اس طرف کا، اندازہ لگائیے اس طلب کا، اندازہ لگائیے اس تعلق کا جو ان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایسے ہی صحابہ کا مقام نہیں ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اے بعد میں امت میں آنے والے انسانوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ مقام ہے۔ ادھر صحابی رسول نے اپنی طلب اور تڑپ اور تعلق کو بیان کیا، ادھر رب کائنات نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، قیامت کے دن یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل فرمایا ہے، جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ وہ کون ہیں؟ نبیین ہیں، انبیاء کی جماعت ہے، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ لوگ ہیں۔ اگر آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال پوچھنے پر رب کائنات جواب دیتے ہیں کہ اے میرے محبوب کے صحابی، اگر تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے تو قیامت میں تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے گی۔ تو حضور نے فرمایا المرء مع من احبا، کہ قیامت میں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ لہذا اس محبت پر کیا ملا؟ اس محبت پر کیا ملا؟ جب حضور سے محبت ہوگی، حضور کے طریقے سے محبت ہوگی، تو دنیا میں اعمال ہم کر رہے ہیں، ان اعمال میں ہمیں لذت محسوس ہوگی، ان اعمال میں جان پیدا ہو جائے گی، ان اعمال میں ٹھنڈک محسوس ہوگی، یہ اعمال اللہ رب العالمین کے قرب کا ذریعہ بنیں گے، اور آخرت میں کیا ملے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے گی، آپ کی معیت ملے گی۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا یہ تعلق ہے، اس کا سب سے پہلا تقاضا ہے محبت رسول، اور دوسرا تقاضا ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات کہہ کے بات ختم کروں گا، افراط و تفریط سے بچنا ہے۔ کون آدمی ہے جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے؟ اگر یہ سند ہمیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دیتے ہوں تو اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس شخص کو میری سنت سے محبت ہے، جس نے میری سنت سے محبت کر لی، فقد احبنی، اسے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، اسے شور مچانے کی ضرورت نہیں، فقد احبنی، اس کا یہ عمل بتاتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس کو مجھ سے محبت ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سنت کب سمجھ میں آئے گی؟ جب ہم تھوڑا سا اس کا منفی پہلو دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات پیدا کر لی، کوئی نئی بات ایجاد کر لی، تو وہ بات اللہ کے نزدیک مردود ہے، باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت نہیں ہے۔ وہ سنت کے مقابلے میں بدعت ہے۔ اگر بدعت ہماری زندگی میں آئے گی تو سب سے پہلا نقصان کیا ہوگا؟ رب کائنات اعمال میں سے نور کو ختم کر دیں گے، دل اس عمل کی چاشنی سے خالی ہو جائیں گے، اعمال میں جان نظر نہیں آئے گی، نمازیں پڑھی جائیں گی لیکن بدعات و خرافات کی بنیاد پر اور نمازوں کی تاثیر پیدا نہیں ہوگی۔ ہر عمل کا اثر ہوتا ہے، اس طرح گناہ کا اثر ہوتا ہے، ایسے نیکی کا بھی اثر ہوتا ہے، اس کی بھی تاثیر ہوتی ہے۔ یہ نقصان ہو جائے گا۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوگا ما احدث قوم بدعۃ رفع مثلها من السنہ، جس معاشرے میں، جس ماحول میں، جس سوسائٹی میں بدعات آ جائیں گی، خرافات آ جائیں گی، دین کے نام پر بے دینی آ جائے گی، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاکیزہ زبان سے فرماتے ہیں رفع مثلها من السنہ، اس معاشرے سے اللہ سنت کو اٹھا لے۔ ایک یہ کہ آپ کے اعمال ختم ہو گئے، نورانیت ختم ہو گئی، صلاحیتیں مفقود ہو گئی، اعمال کا اثر نظر نہیں آ رہا، اور دوسرا یہ کہ اس معاشرے سے سنت اٹھا لی جائے گی۔ اور سنت اور بدعت کا فرق یہ ہے کہ سنت میں تبدیلی ہو جائے گی، آج کچھ ہے تو کل کچھ ہو جائے گا، جو آپ کے اسباب بڑھتے چلے جائیں گے اور اتنے ہی زیادہ بدعات و خرافات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور سنت، آپ ایک کرتے میں زندگی گزارنے والے ہیں، ایک وقت کا کھانا نصیب ہے، تب بھی سنت سنت رہے گی، اور آپ شاہ بن جائیں گے تو بھی سنت اسی طریقے پر موجود رہے گی۔ یہ دنیا میں نقصان ہے، اور آخرت کا نقصان یہ ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں آخرت میں حوض کوثر پر ہوں گا، اور وہاں اتنے پیالے ہوں گے، حضور فرماتے ہیں جس طرح آسمان پر ستارے، لوگوں کو بھر بھر کے حوض کوثر پلایا جائے گا، اور جو ایک مرتبہ پی لے گا اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ماحول ہوگا، اور محرومی یہ ہوگی کہ بہت سے لوگ آئیں گے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا، اور میں کہوں گا آنے دو، یہ میرے امتی ہیں، ان کو میں پانی پلا دوں۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ ساری کائنات میں سب سے زیادہ شفیق اور مہربان ہیں، ہمارے لیے ہمارے والدین سے زیادہ اور کوئی ہمارے نزدیک کتنا ہی محبوب ہو جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق اور مربی نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود حضور علیہ السلام اپنی زبان سے فرماتے کہ میں اس وقت کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، کہ پھٹکار ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد میرے دین کے اندر تبدیلی کر دی۔ کتنا محروم شخص ہوگا دنیا میں یہ بظاہر بدعات و خرافات میں تھا، لیکن اپنے ذہن کے مطابق اپنے خیال کے مطابق یہ اسے ثواب سمجھ رہا تھا، اور یہ امید تھی کل قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، آپ علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے کوثر کے جام پلائے جائیں گے، اور یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ اس کو دور بھگا دو، اس لیے کہ اس نے میرے بعد میرے دین کو مٹا کر رکھ دیا، اس میں تبدیلی کر دی۔ اب سوال ایک ہے، اس کا جواب دے کر میں رخصت ہوتا ہوں۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے اگر بدعات و خرافات اتنی بری چیز ہے تو کیوں کرتے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، کیوں؟ بھائیو، اس لیے کہ بدعات کے پھیلنے کا سب سے پہلا جو سبب ہے وہ جہالت ہے، کہ وہ جانتے نہیں ہیں، جہالت کی بنیاد پر ایسا کرتے ہیں۔ اور جہالت کیا ہے کہ جس طرح ایک آدمی ہو، اس مثال سے آپ سمجھیں گے، ایک آدمی ہو اور خدا کا بنایا ہوا ہے، بہرحال اس کی شکل و صورت اچھی نہیں ہے، اس کی بناوٹ خوبصورت نہیں ہے، لیکن آپ اس کو ایک بہترین قسم کا لباس پہنا کر کھڑا کر دیں اور وہ بہت خوبصورت ہو، اور آپ لوگوں سے کہیں کہ اس کی خوبصورتی پر آپ قصیدہ لکھیے، تو کتنے لوگ ہمیں جو لکھیں گے اور بولیں گے کہ بڑا خوبصورت ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر سے واقف نہیں ہے، اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہے، اور بہت تھوڑے سے وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ اس لباس میں ملبوس کون ہے۔ یہی صورتحال ہوتی ہے بدعت کی، کہ بدعت بظاہر اپنے اندر ایسی چیزیں، اس کا ظاہر ایسا ہوتا ہے جو خوبصورت معلوم ہوتا ہے، اور بظاہر لگتا ہے کہ اس چیز کو شریعت منع نہیں کر سکتی۔ جب آپ کسی کام کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں تو توبہ کیوں کریں گے؟ جب توبہ نہیں تو بدعتی بغیر توبہ کے مرتا ہے، جب توبہ نہیں اس کو وہ دین سمجھتا ہے تو یہ دین میں ایجاد ہے، اور قیامت کے دن اس کا انجام یہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے قرآن اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں مختصر سا تعارف کروایا، اور پھر آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت و عقیدت کے تعلق سے کچھ گفتگو کی، اور پھر اس کا تقاضا کیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لایا جائے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا جائے، اور اس اطاعت سے کیا ہوگا؟ ہماری زندگی خوبصورت بن جائے گی، ہم سنور جائیں گے، اللہ کو پسند آ جائیں گے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائیں گے۔ یہی ہمارا معیار ہے۔ اگر یہ ہمیں حاصل نہیں، ساری دنیا ہمارے ڈنکے بجاتی رہے، اور قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کہہ کر دھتکار دے کہ میرا امتی نہیں ہے، تو ہم ناکام ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔